ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارا کوئی سیگمنٹ یعنی معلومات ہی معلومات. 3 ٹیمز آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تینوں تیاری کے ساتھ آئے ہیں. پتہ نہیں انہیں کتنے سوال یاد ہیں اور کتنے یاد نہیں ہیں، اور مزے کی بات کہ یہ یہاں پہ نقل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پھرا سامنے آ جائے گا کیمرے کے. اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ بچے آج کس تیاری سے آئے. ہم اپنی تینوں ٹیمز کا آپ سے کرواتے ہیں تعارف. ٹیمیں پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے. جی عبدالرحمن حامی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے. جی بیٹا آپ بتائیے. ماروی حضرت اسٹیپ انسٹیٹیوٹ لاہور سے. آل رائٹ. یو ٹیم بی. جواد احمد فرام داؤد یونیورسٹی. جی آپ. عبدالاحد فرام شاہ عبداللطیف. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. آپ بتائیے. سی. محمد عبداللہ حاکم فرام کراچی یونیورسٹی. جناب آپ. محمد فرجاد پیسیٹر اکیڈمی. کیا بات ہے. مختلف آوازوں اور مختلف خوبصورت چہروں کے ساتھ ٹیمز آج موجود ہیں، لیکن کس تیاری سے آئی ہیں یہ پروف کرنا پڑے گا جبھی آپ آئندہ آنے والے اپنا جو کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے اس میں اپنا نام لکھوا سکیں گے. چلے جی، ٹیم اے بی سی. پہلا راؤنڈ ہے بزر راؤنڈ، جس میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. درست جواب دیا تو 10 نمبر، غلط دیا تو -10. اچھا غلط سوال ازیوم کیا تو تب بھی آپ کو -10 ملیں گے. میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کو سوال بوجھنا بھی ہوگا. اگر آپ نے بزر پہلے دبا دیا تو میں پوچھوں گا کیا سوال تھا. اگر آپ نے غلط سوال ازیوم کیا تھا تو بھی -10 ملیں گے. تو اس لیے انتہائی احتیاط سمجھداری سے کھیلنا ہے. اپنا اپنا بزر چیک کروا دیں. شاباش. اتنی دیر سے بزر بجانا ہے تاکہ جو ہے دوسری ٹیمز آگے نکل جائیں. فوراً بزر بزر راؤنڈ میں جلدی دبانا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر جواب آتا ہے سوال سمجھ لیا. اور آپ کے لیے 3 بونس کویسچنز اور بونس کے طور پہ آپ کے بزرگ شخصیات ہمارے بڑے علماء کرام تشریف لائیں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کے ساتھ ہیں، جو تینوں ایک سوال کریں گے بزر راؤنڈ کا. سب سے پہلا سوال مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. آسان مشکل. مفتی صاحب آج ایسا کریں، آج مشکل پوچھ لیں. مجھے بچے بہت قابل بچے لگ رہے ہیں. اچھا ہاں چلے آسان پوچھ لیں سب، مطلب کہنے کا مقصد. اچھا یہ بتائیں کہ غزوہ بدر جو ہے پتہ ہی ہے، معلوم ہے یہ کہاں پر ہوا ہے؟ بی. ہاں ڈسکس کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. بدر کے مقام پہ. غزوہ بدر کے مقام پہ کیا بات ہے مفتی صاحب. اتنا آسان سوال، اتنا آسان سوال. یہ تو اس سے زیادہ آسان کیا ہوتا. بدر کے مقام پہ غزوہ بدر ہوا. نہیں مطلب یہ کہ انہوں نے پکڑ لیا نا. ہاں نہیں، بدر کہاں ہے ویسے دیکھا مفتی صاحب آپ نے. بس ٹھیک ہے بتا دیا. چلے بہرحال جواب درست ہے، لیکن میں آپ کو مدینہ شریف سے قریب ہے. قریب ہے، یعنی آپ اسے مدینہ بھی کہہ دیتے تو ہم اس کو مانتے. تو بہرحال مدینہ نہیں مانے، مدینے سے تو باہر ہے. نہیں، اگر یہ جواب دے دیتے تو ہم کہہ رہے چلے تھوڑا سا فاصلہ ہے، لیکن مکہ تو نہیں. 160 کلومیٹر کافی فاصلہ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جب درست جواب دیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں شاید آپ نے اسلامک ہسٹری کو پڑھا ہوا ہے، اسٹڈی کیا ہوا ہے. تو اگر اسٹڈی کریں تو اچھی بات ہے نا آپ کی نالج کے لیے. مفتی احسن نوید نیازی صاحب اگلا سوال آپ. آسان سوال. آسان. بیٹا ایک مشہور شاعر کا شعر پڑھتا ہوں، آپ شاعر کا نام بتائیے. شعر چھوڑ دیں. شعر و سخن کا بھی تھوڑا ایک ٹچ ہونا چاہیے. تو مشہور شاعر ہے، آپ شاعر بوجھے میں شعر پڑھتا ہوں. چلے. یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. اقبال. ارے کیا کہنے. اچھا آپ کی علامہ اقبال صاحب سے دوستی بھی بہت اچھی ہے، آپ زیادہ تر ان کے اشعار پڑھتے ہیں اور میں بھی زیادہ تر ان کے اشعار پڑھتا ہوں. اسی لیے میں نے آج تبدیل کیا نا تاکہ جو ہے وہ دیکھیں. اور یہ ہوا انہوں نے علامہ اقبال کہہ دیا. -10 ہو گئی. -10. چلے جی -10. یہ مرزا غالب کا شعر تھا. مرزا اسد اللہ خان غالب. اچھا بات یہ لہجے سے بھی لوگ نا مواصلت رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ لہجہ تو انہیں کا ہے. تو آپ نے سوال بھی ویسے ہی پوچھ لیا ہے، میں بھی ویسے ہی پوچھوں گا جس سے لہجہ انہیں لگے گا فلاں شاعر کا، لیکن وہ فلاں نہیں ہوگا. جی مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کا کیا سوال. اصحاب کہف کتنے عرصے تک سوتے رہے؟ بتائیے. اصحاب کہف میں اپنا بتا سکتا ہوں، میں 3 گھنٹے رات میں سویا ہوں آج اور 3 گھنٹے صبح. جی 300 سال. 309 سال سوئے تھے. اس کو قریب کر دیں کنسیڈر کر دیں اگر چلے جی. 10 نمبر آپ کے ہوئے. سی نے لیے اب تک 10 نمبر، بی نے کچھ بھی نہیں لیا اور 10 نمبر. ارے 10 نمبر تو آپ کے بھی. چلیے اے نے لی ہے دعائیں، اسی لیے وہ ہو گئے -10. چلے جی بزر راؤنڈ کے مزید سوالات. پہلا سوال مفتی صاحب اب دیکھیں آپ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے. اب آپ ذرا دیکھیں ذرا شعر بتائیے کس شاعر کا ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں. جناب فیض احمد فیض صاحب، حضرت واصف علی واصف،
علامہ اقبال یا لطف بریلوی؟ بتائیے، بہت آسان سوال ہے جی. فیض احمد فیض، واصف علی واصف، علامہ اقبال، لطف بریلوی. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا اب ایسا دوسرا آئینہ؟ بتائیے آسان ہے انتہائی. جی. مسلمانوں -10 نہیں کروانا چاہ رہے. مجھے ہاں چلے کوئی بات نہیں، اگلا سوال بتانا چاہیں گے؟ چلے آگے بڑھتے ہیں. بلا وجہ کا -10 ملے گا. یہ سب سمجھدار ہو یہ گئے. سب سمجھدار ہو گئے، انہوں نے پچھلے راؤنڈ دیکھ لی ہیں، انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ان کو -10 دینا بھی بہت پسند ہے، تو یہ لینا پسند نہیں کر رہے ہیں آج. چلے جی. خاص طور پہ ہجرت جی خاص طور پہ ابھی والا جو علامہ اقبال سے ہوئے نا. صحیح بات ہے. ہجرت مدینہ کرنے والے سب سے پہلے صحابی کا نام بتائیے گا. جی آپ کو آپشن دیتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن ولید، یا حضرت ابو مسلمہ. اے حضرت ابو مسلمہ. درست جواب. 10 نمبر آپ کے اوپر. اس طرح آپ نے اپنا -10 کا لگا ہوا داغ دھو دیا. صرف کا نام نہیں لوں گا کیونکہ برینڈنگ ہو جائے گی. چلے جی. حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ ادا ہی نہیں کرتے جی. عید کی نماز ادا نہیں. شاباش. 10 نمبر اور آپ کے اوپر. اس طرح آپ نے 10 نمبر اسکور کر لیا. اچھا دیکھیں، جواب نہیں دینا ہے، بزر بجائیں، جواب نہیں. میں بتاؤں گا بزر کس نے پہلے بجائی. اگر آپ نے جلدی کی تو -10 ہو سکتے ہیں. چلیں. اسلام کا پہلا فیصلہ کن مارکا اور جنگ کون سی تھی؟ پہلا فیصلہ کن مارکا اور جنگ، خیبر، احد یا بدر؟ بتائیے یار. یہ تو حد، یہ تو نا سمجھی کی حد ہو گئی. ذکر گزر بھی چکا ہے. مطلب دیکھیں اب. اللہ اکبر. جی بھی غزوہ بدر. کیا بات ہے، غزوہ بدر بولا آپ نے. میں درست کنسیڈر کروں گا. اور اس طرح 10 نمبر آپ کے پھر ہوئے اور آپ 20 نمبر پہ آ گئے اور جناب بھی 10 نمبر پر ہیں آپ. سلمان میں یہ غزوہ ہے، غزوہ کا ہے انہوں نے. کوئی بات نہیں مصعب، وہ ذرا ہوتا ہے، وہ کچھ غین اور گاف کا غین اور گاف کا رہتا ہے، وہ تھوڑا وہ مادری زبان کا اثر ہوتا ہے. چلیے جی. غزوہ بدر کب ہوئی؟ جی 624 ہجری. 624 ہجری. 624 ہجری. تھوڑا کم کر دو بھائی، تھوڑا کم کر دو. مطلب کچھ خدا کا کچھ تھوڑا بہت خوف کرتا ہے بندہ. جی بھی 2 ہجری. اچھا آپ اور تاریخ بتائیں گے؟ دن کیا تھا دن؟ ایک منٹ. تاریخ بتا دے. ایک منٹ تاریخ بتا دیں. نہیں اشارہ کیا نا آپ کو. میں یہ ان کو پکڑ لیں، اشارہ کر رہے ہیں. وہ ایک چلتا پھرتا پھرا گھوم رہا ہے ان کا، وہ رہا. پکڑ لیں اس کو، فوراً پکڑا جائے، پکڑ کے ادھر بند کروا دیں. جی بتائیے. میں بتاتا ہوں رمضان ہی میں، اور قریب ہے بڑا، بہت ہی پاس کھڑے ہم. انتہائی قریب. 17 رمضان. درست جواب. اور اس طرح آپ نے 10 نمبر اور لیے. اتنا لمبا سوچ رہے ہیں آپ، اگر ریپٹ میں آپ نے اتنا لمبا سوچا تو 10 کے 10 سوال ہو جائیں گے اور آپ کھڑے رہ جائیں گے. ساتھ والے کو بتائیں کہ 2 ہجری اور 624 ہجری میں کتنا فرق ہے؟ 2 ہجری اور 624 ہجری میں صرف 622 سال کا فرق ہے. صرف 622 سال پڑھا ہے انہوں نے. آپ اندازہ لگائیں مفتی صاحب. 622 سال صرف. وہ ایک دوست ہے نا ہمارا، اس کی شادی نہیں ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا میں ان قریب شادی کرنے والا ہوں 5-10 سالوں میں. تو یہ وہ آپ نے 624 622. اللہ اکبر. چلیں جی آتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور وہ ہے دوا کی علامت کے طور پر کون سا جانور استعمال ہوتا ہے؟ بتائیے. سانپ. یار ایک بات بتاؤ، آپ کے دونوں ہاتھ ہیں اللہ نے دیے ہیں سلامت، آپ اسے کہیں بزر دبا، آپ بزر دباؤ. آپ سے پہلے کوئی بزر پہ چڑھ دوڑے گا اور یہ 10 نمبر چلے آئیں گے. مبارک ہو، 10 نمبر آپ کے اور ہوئے. اور اس طرح بہت چابک دستی سے آگے بڑھتے ہوئے. اور یہ جو چلتا پھرتا ہوا ایک آپ کا وہ جو بندہ تھا جس نے اشارہ کیا، بالکل آپ کی شکل کا لگ رہا ہے، یقیناً آپ کا بھائی ہوگا، اس کو ہم نے پکڑوا کے بند کروا دیا ہے. پروگرام کے بعد کھلوائیں گے. جی اگلا سوال ہے، ماہر امراض قلب کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ جی بی پہلے آپ نے بجایا. کارڈیولوجسٹ. درست جواب. اس طرح 10 نمبر اور آپ نے حاصل کر لیے. چین کا دارالخلافہ؟ سی بیجنگ. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. بیجنگ. کیا بات ہے، بیجنگ. ویسے مفتی صاحب ایک دورہ بیجنگ کا کرنا چاہیے ہمیں. نہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون سی تاریخ کی کتاب پڑھ گیا ہے 624. دماغ میں اٹکا ہوا ہے. مفتی صاحب آپ کا دن یہ سوچنے میں گزرے گا، میرا دن کل اس بے چینی میں گزرا کہ دے -10 پہ 10 دے -10. اچھا ابھی مفتی صاحب بیجنگ کا ہمیں دورہ ویسے کرنا چاہیے تمام علماء کو. اس کی ایک وجہ ہے میں نے سنا ہے وہاں انسانوں کے مد مقابل روبوٹ کام کرتے ہیں، تو دیکھنا چاہیے تسخیر کائنات. جی یہ برابر مسکرا رہے ہیں. ہاں اس کے بعد سے بیجنگ. 10 نمبر آپ کے ہوئے. چلیں جی اگلا سوال ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے؟ شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر.
جی علامہ اقبال کا شعر ہے یہ والا ٹھیک ہے یار یہ والا ٹھیک ہو گیا, دے دے 10 نمبر. چلے 10 نمبر, کیا بات, 10 نمبر آپ کے ہوئے ماشاءاللہ. چلے اگر آپ ایسا ہی ہے تو پھر ایک سوال اور کر لیتے. تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا, عشق تمام مصطفیٰ, عقل تمام بو لہب. یہ کس کا شعر ہے؟ 3 آپشن دوں گا, فیض احمد فیض, واصف علی واصف یا علامہ اقبال. جی بھی علامہ اقبال. درست جواب, 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. اور ہم آگے بڑھتے ہیں, اگلا مرحلہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ کا, اور ریپڈ فائر کے لیے ٹیم اے بی سی, آپ تینوں کو وقت نہیں دیا جائے گا, دیا جائے گا 30 سیکنڈ, لیکن میں جواب کے لیے آپ کا ویٹ نہیں کروں گا. سوال پوچھوں گا, جواب نہیں دیں گے, آگے بڑھ جاؤں گا اگلا سوال. اور اے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کس نے حضرت بلال. درست جواب, رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا بند کر دی تھی. حضرت امام حسین اور امام حسین. درست جواب, اذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 2 ہجری. غلط جواب, مہاجر, ہاں بولیے. یکم. درست جواب, مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کس سنہ ہجری میں قائم ہوا؟ یکم. جب مائکرو چپس بنانے میں کون سی دھات استعمال ہوتی ہے؟ مائکرو چپ بنانے میں جی مائکرو چپس بولتے ہیں جی. چلے آگے بڑھتے ہیں, مارش گیس کیا ہے؟ ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں, ہرڈل ہوئی ہے میری جانب سے. اسلام آباد کون سی پہاڑیوں کے درمیان واقع؟ مارکلا کی پہاڑی. درست جواب. چلیں جی, آپ نے دیا 1 2 3 4 5 جواب درست دیے. اس سے پہلے میرے خیال آپ کا اسکور 30 تھا. جی 30. 20 تھا. 20 50 اینڈ 70 پہ آپ کھڑے ہو گئے. بی کہاں کھڑے؟ بی ویسے بی پہ کھڑے ہیں ویسے, اچھا 60 آگے ہو گئے. چلے 60 پہ کھڑے بھائی, بہت اچھا سکور کر رہے ہیں ٹیم بی, اور ممکن ہے کہ آپ مقابلہ جیت بھی جائیں. لیکن اگر آپ نے سارے جوابات دیے غلط تو پھر آپ اور یہ, بلکہ یہ آپ سے آگے نکل جائیں گے. جی آپ بھی تیار رہیے, کوئی بھی جواب نہیں دے کوئی بات نہیں, مسکراتے رہیے گا بس. چلیں جی بی, اگلا ریپڈ فائر آپ کے لیے. یہ وقت آپ کا شروع ہوتا ہے اب. سید القراء کس صحابی کا لقب ہے؟ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 5 بولے. غلط. نبی کریم نے کس صحابی کے گھر میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کیا؟ حضرت زید بن. غلط جواب. سریہ سیف البحر کس سنہ ہجری میں ہوا؟ غلط. کاربن کی خالص ترین شکل کون سی ہے؟ CO2. غلط. سب سے آسان چینی کون سی ہے؟ C12 غلط. H22 اور 12. شاباش, غلط پہ غلط, غلط پہ غلط. سلامتی کونسل کے اراکین کی تعداد بتائیے. ایک اور سوال آپ سے بھی کیا, ہم سے بھی پوچھا تھا. یہ آپ کی بات پوری ہو گئی جی سارے غلط. 12. شاباش, یہ بھی غلط. اچھا مزے کی بات, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میری زبان اتنی کالی نہیں ہے. نہیں, جب آپ صحیح کا بولتے ہو تو کوئی صحیح نہیں دیتا, صحیح نہیں دیتا, اور جب کہتے ہو تو دے دیتے. غلط کا بولتے ہو روسٹم پہ چڑھ دوڑتے ہیں. مفتی صاحب ہوا کیا ہے پتہ ہے, ابھی پچھلے 3-4 دنوں میں ایسا ہوا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ سوال کا صحیح جواب دینا ہے, وہ سب سے پہلے آ گئے تھے اور اتنے اعتماد سے غلط جواب دے کے مسکراتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے. لا جواب کر دیا. 70 اور 60 نمبر پکٹوریل تو ہوگا ہی ہوگا, بالکل قریب کھڑے. ان میں سے کوئی بھی جیت سکتا ہے. اور سی کا کیا اسکور ہے ابھی ویسے؟ 10 نمبر ہے. او واہ بھائی کیا بات ہے. چلے جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. 624. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بتائیے غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3. درست جواب. حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذی الحج. درست جواب. یہ سیریہ سیف البحر میں رسول اللہ نے کس کو امیر بنایا تھا؟ پہلے غزوے کا نام بتائیے. غزوہ بدر. اچھا جی بدر. نہیں. اچھا نوبل انعام جیتنے والی پہلی خاتون کون سی ہے؟ نظریہ اضافت تھیوری آف ریلیٹیوٹی کس نے تیار کیا؟ 2 مذاہب جن میں تمباکو نوشی حرام ہے وہ شیخ سعدی. چلیں ایک سوال اور, شیخ سعدی کس زبان کے شاعر ہے؟ فارسی. درست جواب. ارے بھائی بڑے خوش ہو رہے بھائی, لڑکا لڑکی بہت خوش ہو رہے ہیں کیونکہ اچانک سے جو ہے نا وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ ایک جو ہے نا ایک انکل تھے, وہ ہلکی سی میری گاڑی ان سے ٹچ ہو گئی, میں گاڑی آگے چلانے لگا, میں تھا, وائف ساتھ تھی. وہ انکل آئے, ان کا انداز کیا تھا گاڑی روکنے کا, وہ میری گاڑی کے ساتھ بھاگنے لگے, کہنے لڑکا لڑکی گاڑی روکو, گاڑی روک. تو یہی کیا انہوں نے, آج گاڑی روک دی انہوں نے سب کی, دونوں ٹیمز کو پیچھے چھوڑ دیا. کمال کیا یار. خیر ان کا بیڈ لک ہو گیا. چلے پکٹوریل راؤنڈ, ویژول راؤنڈ. 2 ویژول آپ کے لیے, 2 ویژول آپ کے لیے اور 2 ویژول آپ کے لیے. بیک ٹو بیک دے رہا ہوں, صحیح جوابات دینے. اب بڑا ٹف ٹائم آپ دونوں کے لیے. اے بی بزر راؤنڈ ہے. جی نہیں, یہ پکٹوریل ہے, آپ ہی کے لیے ہے. ویژول شے مقام شخصیت ہے, بوجھنا ہے. صحیح جواب 10 نمبر, غلط جواب کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, نو -10. اوکے بتائیے. باب جنت. یہ تو لکھا ہوا ہے بھائی, یہ تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. یہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی, یہ کہاں واقع ہے؟ کس بزرگ کے مزار میں واقع ہے بتائیے؟ کس بزرگ
کے مزار پر ہے. یہ ایک بزرگ ہیں, ان کے مزار میں ہے. ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीद. آہا, غلط جواب ہو گیا آپ کا. فرید تو صحیح کہ غلط جواب, غلط جواب. حضرت آپ اتنا قریب والا کلو نہ دیں جی. یہ اوپر دیکھا ہوا پڑھ رہے تھے پتہ ہے, اور انہوں نے قطب فرید پڑھ دیا. خیر, اس کو تو غلط کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ اوپر دے. چلے بھائی 10 نمبر گئے آپ کے ہاتھ سے, 70 نمبر. اگلا ویژول پھر آپ کے لیے. جی بتائیے یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کراچی میں ہے. یہاں لین دین ہوتا ہے, مطلب وہ کاغذات کا روز دیکھتے ہیں. ہاں مطلب لین دین. جی بتائیے. कागजात का लेन देन होता है. جی ऑप्शन हैं. آپشنز یہ کراچی میں 4 عمارتیں ہیں. ایک تو بزنس ٹریڈ سینٹر, ٹھیک ہے, اور سائما ٹریڈ سینٹر اینڈ سیوک سینٹر. جی ڈاکومنٹیشن وغیرہ کے حوالے سے 3 آپشنز دیے میں نے آپ کو. بزنس ٹریڈ سینٹر, سائما ٹریڈ سینٹر اینڈ سیوک سینٹر. اس میں ڈاکومنٹیشن وغیرہ کا لین دین ہوتا ہے. بس صحیح ہے, جلدی. ایک سائبر ہے اور آپ نے کیا کیا بتایا؟ 3. بزنس ٹریڈ سینٹر, سائما ٹریڈ سینٹر, سیوک سینٹر. یہ بزنس ٹریڈ سینٹر. شاباش, غلط جواب. چلیں جی بی, اگلا ویژول آپ کے لیے. بتائیے یہ کون سا مقام ہے؟ بادشاہی مسجد. درست جواب. 10 نمبر پالی ہے, اور اس طرح 60 سے 70 پہ آ گئے. آپ دونوں کے درمیان ہو گئی اب ٹائی. اگلا جواب آپ نے غلط دیا تو ٹائی ہوگی, اور ٹائم ویسے ہی نہیں ہے, ٹائم آگے جا رہا ہے. اسماعیل جلالی ویسے ہی میرے کان میں بہت چیخ رہے ہیں کہ ٹائم جا رہا ہے. چلیں جی اگلا ویژول آپ کے لیے. کوئی بات نہیں, چاند موجود ہے, تاروں کی خیر ہے. جی بتائیے. جی یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو بتا تو نہیں رہے, آپ کہہ رہے ہیں غلط بتا دو. اچھا کیا ملی بھگت؟ ملی بھگت, ہاں ہاں بالکل ہے, بالکل ہے, اسٹیشن ہے, بالکل ہے, بالکل ہے. ہاں 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 بالکل. کراچی میں نہیں ہے, کلو دے رہا ہوں. اسلام آباد میں بھی نہیں پنجاب کا ہے. اسلام آباد میں بھی نہیں ہے. پنجاب کا سب سے مشہور شہر لاہور. شاباش, لاہور اسٹیشن, لاہور ریلوے اسٹیشن. اس طرح آپ برتری حاصل کر گئے, اور مقابلہ وہ کہتے ہیں نا کنوں سے جیت گئے, آپ کنی سے مقابلہ جیت گئے. آپ جناب ویژول لے لیتے, کوئی بات نہیں. جی اگلا ویژول, یہ کون سی جگہ ہے؟ جی ٹھٹا میں مسجد ہے, بڑی مشہور. ایک بادشاہی ہوتی ہے نا, دوسری بتائیے بادشاہ کے نام پر ہے. جی جی بادشاہ کے نام, بہت بڑا بادشاہ کے نام پر ہے, بہت بڑے بادشاہ. جی نہیں معلوم, کوئی بات نہیں. شاہجہانی مسجد. اگلا ویژول پھر دکھا دیجئے, ٹائم کم ہے, معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. جی یہ بتائیے یہ کون سا پل ہے؟ جی یہ سندھ میں ہے. दरियाए सिंध वाला. ہاں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دریائے سندھ والا تو ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک شہر ہے مشہور سندھ کا, تقریباً آخری شہروں میں سے ایک ہے, آخری شہروں میں سے ایک ہے. حیدرآباد سے 4-5 گھنٹے لگتے ہیں. कोटरी बराज. نہیں کوٹری نہیں ہے. بہرحال چلے, غلط جواب ہو گیا. صحیح بھی دے دیتے تو کیا کر لیتے, کیونکہ آپ ویسے ہی ہار گئے. چلے کوئی بات نہیں, کنگریچولیشنز ٹیم بی, آپ مقابلہ جیت گئے اور کوالیفائی کر گئے کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے. اگر اگلی دفعہ آپ یہ والا بندہ ساتھ لائے جو آپ کو وہاں سے اشارے کر رہا تھا, تو آپ کو مقابلے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. ٹیم اے ویل پلیڈ, ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلے آپ لوگ, اور 1 نمبر سے اور 1 آنسر سے رہ گئے. اور بتاتا چلوں کہ حبیب آئل کے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. جو ٹیم جیتے گی ان کے ساتھ فوڈ فیکٹری اینڈ ادر گفٹ ہیمپرز جائیں گے. کوئی جوسز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. ہاں احسن الکلام کا ڈیجیٹل ای ٹیچر قرآن ہے, جو ٹیم جیتے گی اسے ملے گا. ابھی آپ لوگ کے ساتھ بلوم پرفیوم ہاؤس اینڈ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا, اور کوئز جوسز کی طرف سے جائیں گے گفٹ ہیمپرز. آئی تھنک سیلانی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے, سیلانی مسالہ جات. گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. اے اینڈ بی ویل پلیڈ, ماشاءاللہ. سی نے بھی اچھی کوشش کی لیکن اس میں تھوڑا کامیاب نہیں ہو سکے. میں مفتیان کرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اسپیشلی مفتی حسن نوید نیازی صاحب کا. شیر پہ شیر, شیر پہ شیر, میرے مفتی صاحب لاکھوں میں ایک. یہ بھی شیر ہو گیا, جیسا بھی ہوا بس چلے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور اب اگلا سیگمنٹ ہمارا پیارے پیارے مننے ننے بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ ہے, جس کا نام ہے چاند اور تارے. ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد. اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.